گے اور ہزارہ میں چلے جائیں, ڈویژن میں آ جائیں, پنجاب کے کسی بھی قصبے میں چلے جائیں, خیبر پختونخوا کے کسی گاؤں میں چلے جائیں, کشمیر میں چلے جائیں, گلگت بلتستان میں چلے جائیں, کراچی, سندھ, بلوچستان, جدھر ان کا دل کرتا ہے یہ چلے جائیں. جہاں پہ جا کے آپ کو یاد ہے جب نواز شریف صاحب کو فارغ کرنے کا ٹائم تھا یا فارغ ہو چکے تھے وہ, تو وہ بھی جا کے ہر جگہ پہ بڑے بڑے جلسے کرتے تھے. انہوں نے مردان میں ایئرپورٹ بنانے کا اعلان کر دیا تھا, مانسیرا میں پتہ نہیں ٹرین اسٹیشن اور ایئرپورٹس بنانے کا اعلان کر دیا, پتہ نہیں کیا کیا جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے وہ کر دیا. تو یہ جھوٹ پہ مبنی ایک جماعت ہے. اس کا کردار, ان لوگوں کا کردار اتنا مکروہ ہے کہ سیاسی, اگر ان کے اندر ذرا سی بھی شرم ہو تو ان کو اپنی شیشے کے اندر جب اپنی شکل دیکھیں نا تو ان کو یہ شرم کے مارے ڈوب مرے. لیکن ڈھیٹ ہے اور پاکستانی عوام کو بیوقوف بنانے کا سلسلہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جاری رکھیں گے, لیکن یہ ہو نہیں پائے گا. اور انشاءاللہ جب بھی عوامی میدان لگے گا, عمران خان صاحب بھرپور عوامی طاقت کے ساتھ عوامی میدان لگے تو عمران خان صاحب بھرپور طاقت سے جیتے گے. ایسا صاحب میرا لاسٹ آپ سے کوشچن سر یہ ہے کہ حکومت کو اب اپنے حلقے یاد آ گئے اور وہاں سے جو ہے وہ گیس کے ان سے نہ صرف وعدے کریں بلکہ وزیر اعظم ہاؤس میں ان کے اپنے حلقوں کے ایم پی ایس کو بلا کر ان کے افتتاح اور تختیاں لگا رہے ہیں. سر یہ جو افتتاح اور تختیاں جو پہلے لگانی چاہیے اب ان کو یاد ہے وہاں سے جیتتے بھی رہتے ہیں الیکشن, لیکن سال سال تو حلقوں میں بھی نہیں جاتے. سر کیسا دیکھتے ہیں کہ عوام کو اب یہ بیوقوف بنا سکیں گے دوبارہ؟ دیکھیے یہ جو دعوے کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اتنے پی ٹی آئی کے ایم پی آ گئے اور اتنے ایم این اے آ گئے اور اتنے جو ہے پنجاب سے آ گئے اور اتنے مرکز سے آ گئے, تو وہ الٹا ان کے بندے جو ہے ان کے آپس میں ان کے پاس رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ان کو پتا ہے کہ ان کا جو فیوچر ہے, جو ان کا سیاسی مستقبل ہے, وہ بالکل تاریک ان کو نظر آ رہا ہے سامنے, اور وہ ان کو چھوڑ کے جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں. اور پی ٹی آئی جو ہے لیڈرشپ سے وہ رابطوں میں ہے, تو اس لیے ان کو برائب کے طور پر یہ کروڑوں روپے کے جو آپ ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پر یہ برائب ان کو دے رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے بھی ان کو روکا جا سکے. تو دوسری بات یہ ہے کہ تختیاں تو لگا رہے ہیں لیکن پیسے تو وہ کہتے ہیں نا زہر کے کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ان کے پاس پیسے تو ہے نہیں, ایل سی آپ کھول نہیں سکتے, تو یہ کہاں سے یہ تختیاں تو لگا لیں گے لیکن کیا یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائیں گے؟ تو یہی ہے کہ یہ بس تھوڑا بہت جو ہے یہ اپنا وہ بچانے کے لیے یا سروائیول کے لیے اس طرح کی جو ٹامکٹوئیاں مار رہے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو لانگ ٹرم اس طریقے سے یہ زیادہ دیر اس طرح چلا جا سکے گا. ملک جو ہے اس وقت شدید ایک سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے شدید جو ہے وہ معاشی عدم استحکام اور بحران کا شکار ہے, اور اس سے نکلنے کے لیے صرف ایک ہی حل ہے, وہ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر اور فوری الیکشن جو ہے ان کا انعقاد جو ہے وہ اس کے اندر وہ ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ ملک جو ہے اس بحران سے, اس کرائسس سے نہیں نکالا جا سکتا. انہوں نے تمام تجربے کر کے دیکھ لی اور بڑے بڑے انہوں نے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو ڈالر 180 روپے کے کر لیں گے. ہم کیا, وہ تو عمران خان یا پی ٹی آئی کیا, وہ تو مفتی اسماعیل صاحب بھی جس طرح بتا رہے ہیں ان کے آپس کے اندر ہی اسحاق ڈار صاحب ان کو ناکام قرار دیتے رہے مفتی اسماعیل کو, ان کی پالیسیوں کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں. تو لہٰذا آپس کے اندر ہی جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے عوام کے سامنے آ رہی ہیں, اور کسی بھی سیکٹر کے اندر جو ہے کوئی ریفارمز لانے میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے. ایکسپورٹ جو ہے اس میں اضافے کی بجائے کمی ہو گئی آپ کی, بلکہ جو ایل سیز وہ کھل نہیں رہی. آپ کا را مٹیریل جب نہیں آئے گا تو را مٹیریل آئے گا تو پروڈکٹ بنے گی, پروڈکٹ بنے گی تو باہر ایکسپورٹ ہوگی, تو لہٰذا وہ آپ کا کام ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے. امپورٹ جو ہے وہ کمی کے باوجود وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے سلسلہ. کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کے اندر مزید اضافہ ہو رہا ہے, سرکولر ڈیٹ کے اندر اضافہ ہو رہا ہے, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ آپ کو کئی 100 یعنی 3 گنا تقریباً اضافہ, 12 روپے اگر یونٹ تھا تو آج 36 روپے سے زیادہ ہے. اس طریقے سے گیس جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہے. پھر سردیوں کے اندر بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ 2-3 گھنٹے شہروں کے اندر ہو رہی ہے, دیہات کے اندر تو 8-6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ. گیس جو ہے وہ رات 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک اس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, اور کئی علاقوں میں تو آ ہی نہیں رہی, اور بل اس کا جو اضافہ اس کے اندر علیحدہ ہو گیا ہے. پیٹرول جو ہے اس کی آئل کی قیمتیں جو ہے پی ٹی آئی کے دور میں آپ دیکھیں کہ اس وقت 115 سے 120 ڈالر فی بیرل, 120-15 ڈالر تھی, اب 70-80 ڈالر فی بیرل ہے. لیکن اس کے باوجود اس وقت اگر 100-150 روپے پرائس تھی پیٹرول کی, تو آج 250 روپے کے قریب 215-16 روپے جو ہے لیٹر ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کسی بھی
شعبے کے اندر جو ہے ان کی پرفارمنس. اس وقت آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو سبسڈی بھی مل رہی تھی, سستی بجلی مل رہی تھی اور سستی گیس مل رہی تھی لوگوں کو. اور اس طرح شاہ خوردنوش کی اگر بات کی جائے تو آپ دیکھیں اب آٹا جو ہے چکی کا وہ 150 روپے یعنی 6000 روپے من جو ہے آٹا پہنچ چکا ہے. پنجاب میں کے پی کے میں یا سندھ میں تو اس سے بھی زیادہ اس کی قیمت جو ہے. چاول جو ہے 12,500-13,000 روپے کا من جو ہے وہ چاول کا جو ریٹ ہے وہ پہنچ چکا ہے. اس طریقے سے آپ دودھ دیکھیں, آپ ڈبا اگر لیں گے دودھ کا تو تقریباً 240-250 روپے کا آتا ہے. ویسے بھی دودھ کا ریٹ جو ہے کراچی میں تقریباً 180-200 کے قریب پہنچ چکے ہیں اور لاہور کے اندر بھی 150 کے قریب جو ہے کھلا دودھ جو ہے وہ اس کے بھی ریٹ پہنچ چکے ہیں. تو اب یہ چیزیں ہیں, آپ دیکھیں کھانے پینے والی سبزیوں کی آپ بات کر لیں, کسی بھی چیز کے اوپر آپ بات کریں تو عوام جو ہے اس کا جینا تو بالکل دوبر ہو چکا ہے اور عوام جو غریب آدمی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا. تو یہ جو موجودہ جو حکومت ہے جو انہوں نے بڑے دعوے کی, تو یہ اہل اور تجربہ کار جو ہے ان کی تجربہ کاری اور اہلیت جو ہے وہ تو پوری قوم نے اب میرا خیال ہے وہ دیکھ لیا اور پوری طرح یہ ایکسپوز ہو چکی ہے. تو مزید اب کتنی دیر تک یہ ملک پر مسلط رہیں گے اور ہر آنے والا دن ان کے مسلط کی وجہ سے ملک جو ہے مزید جو ہے گہرائی کے اندر جائے گا, ملک مزید جو ہے وہ پیچھے جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اب ان کو یہ اعتراف کر لینا چاہیے اور ان کو یہ جان اس ملک کی چھوڑ دینی چاہیے. اور جو بھی عوام کے حقیقی جو نمائندے ہیں جو اس ملک کو اس کرائسس سے نکال سکیں, جو پاکستان کا اور عوام کا سوچیں, نہ صرف کہ اپنی فیملیز جو ہے یا اپنے بچوں کا سوچیں جس طرح انہوں نے کیا ہوا ہے کہ اپنے بچوں اور اپنے فیملیز جو ان کی اثاثے جو ہے کئی بڑے آدموں تک پھیلے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ایک موروثی سیاست کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. تو اس لیے اب یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے چھٹکارا عوام چاہتی ہے اور عوام 75 سال میں ان کو دیکھ چکی ہے, آزما چکی ہے. 3.5 سال 4.5 سال عمران خان کو ملے ہیں اور اس سے پہلے یہی مسلط رہے ہیں. 30 سال پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے انہوں نے یہ اقتدار میں رہے ہیں اور یہ ایسا کوئی ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکے جہاں پہ ان کا علاج ہو سکے, ایسا کوئی اسکول نہیں بنا سکے جہاں پہ ان کے بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. باقی جس طریقے سے لوٹ مار کر کے انہوں نے بیرون ملک جو اربوں ڈالر جو ہے وہ شفٹ کی ہیں اور وہاں پہ جائیدادیں بنائی ہیں اور وہاں پہ جو ساری سلسلے ہیں تو وہ اب عوام جو ہے ان کو پوری طرح ان چیزوں سے آشنائی مل چکی ہے. اور عمران خان جو ہے انہوں نے ایک شعور دے دیا قوم کو اور اب اس لیے یہ بھاگتے ہیں, اس لیے ڈرتے ہیں, اس لیے الیکشن سے بھاگتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے نوشتہ دیوار ان کو نظر آ رہا ہے, سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اپنی یقینی جو شکست ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ جتنی دیر یہ حکومت ہے جتنی دیر تک ہم مسلط رہ سکتے ہیں, اگلی دفعہ تو شاید ہمیں باری نہ ملے. تو اس لیے اس کو جتنا پرولونگ جتنا طویل اس کو کیا جائے, توارد جتنی ہم لے سکیں کر سکیں, اس کو مزید کھینچا جائے. تو بہرحال کتنی دیر تک یہ, تو اگر یہ نہیں جائیں گے تو پھر عوام جو ہے وہ پھر اپنے طاقت سے ان کو پھر نکال باہر پھینکے گی. عمران خان نے کال نہیں دی, انہوں نے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملک کے اندر کوئی ایک افراتفری پیدا ہو, خون ریزی ہو. تو اگر یہ اسی طریقے سے کریں گے تو پھر عمران خان جب کال دیں گے تو پھر کب تک یہ بیٹھ سکیں گے, کتنی دیر تک یہ 26-27 کلومیٹر کا جو ایریا ہے وہاں پہ قبضہ کر کے اور ملک کے اوپر اور عوام جو ہے ان کی امنگوں اور خواہشات کے برعکس جو ہے کتنی دیر تک اس ملک پر قابض رہ سکتے ہیں یا مسلط رہ سکتے ہیں. تو یہ وقت تکلیف ہے. جی جی بہت شکریہ سینئر انویسٹیگیٹو اینالسٹ اینکر اسد کھرل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پی ٹی آئی سے جازیب خان صاحب موجود تھے, نائب صدر تھے پی ٹی آئی یو کے جو کہ اب بڑا زبردست تجزیہ دے دیا. اسد صاحب جس طرح مہنگائی کے حوالے سے انہوں نے فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بات کی کہ پی ٹی آئی کے دور میں جو عمران خان صاحب کے دور میں جو مہنگائی تھی اور اب کی جو مہنگائی ہے کہ وہ آسمانوں کو چھو رہی ہے اور عام آدمی جو ہے وہ پر جس سے جو ہے 27 کلومیٹر کی جو حکومت ہے اس پر اسد صاحب جو ہے اپنا تفصیلی تجزیہ بھی دے رہے تھے اور عوامی جو عوام کے جو اس وقت مطالبات ہیں اس کی بھرپور طریقے سے ترجمانی بھی کر رہے تھے اور عوام کے جو مسائل تھے اس کو بھرپور طریقے سے اجاگر بھی کر رہے تھے تاکہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو یہ پتہ لگ سکے. پتہ تو ان کو سب ہوتا ہے لیکن خالی تختیاں نہ لگائیں بلکہ پریکٹیکلی جو ہے وہ عوام کے درمیان جا کر ان کے جو مسائل کو کہ آج وفاقی سے داخلہ نے یہ ایک بار کہا ہے کہ ان سے سوال ہوا معیشت کے حوالے سے اور انہوں نے جواب دیا کہ عمران خان صاحب کی 25 منٹ کی ایک اور آڈیو ہے وہ بھی آنے والی. تو سر بجائے حکومت اپنی کارکردگی کو بہتر کرنے کے وہ آڈیو کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور عمران خان کی جو ہے کردار کشی کے پیچھے لگی ہوئی ہے, پورا ان کا حکومت کا دیکھا جائے جو میڈیا سیل اسی پر لگا. تو سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ بجائے وہ اپنی کارکردگی کو بہتر کریں, کوئی عوام کو ریلیف دیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 منٹ کی کوئی آڈیو ہے وہ آئے گی. اب دیکھیں پہلے بھی آڈیو کافی لے آئے ہیں یہ, لیکن اس سے کیا فرق پڑا ہے؟
معاملہ یہ ہے کہ ان کی اپنے کارکردگی دکھانے کے لیے یا بتانے کے لیے ان کے پاس ہے کچھ نہیں، اور عمران خان کی کرپشن یا ان کی کوئی اس طرح کی امبیزلمنٹ جو ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے کوئی. تو اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کی یہ جعلی فیک اور اس طرح کی جو ٹوٹے جوڑ کے جس طریقے سے مختلف جو ہے وہ فیک جو ڈیپ فیک جو ہے ٹیکنالوجی اس کو استعمال کر کے تو اس طرح کی چیزیں لا کے یہ عمران خان جو ہے ان کی جو پاپولیرٹی ہے یا مقبولیت جو ہے اس میں کمی لا سکیں گے. تو یہ پہلے بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا، اب بھی کر کے دیکھیں گے. الٹا اس سے زیادہ میرا خیال ہے ان کی عوام جو ہے وہ اس چیز کو مذمت کرتی ہے، کیونکہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ آپ جو مقابلہ ہے آپ سیاست کا مقابلہ سیاسی طریقے سے کریں، آپ حکومت کا مقابلہ پرفارمنس جو ہے ڈلیوری کر کے آپ عوام کو کچھ سرو کر کے ڈلیور کریں، اور اس کارکردگی کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ عوام میں جائیں گے یا منہ دکھانے کے قابل ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس طرح کی آڈیو لگا کے یا نکال کے یا اس سے آپ کی کو پاپولیرٹی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا یا عمران خان جو ہے اس کی پاپولیرٹی میں کمی ہو جائے گی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور جو آپ جس طریقے سے آپ کا جو ایک کام ہے وہ تو یہ ہے کہ عوام کو آپ کو ریلیف دے، وہ آپ کام کر نہیں رہے، اور الٹا آپ یہ اس طرح کی جو ہتھکڑوں پہ اور یہ حربوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ پہلے بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا، آپ بھی کر کے دیکھ لیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ ملک کے لیے عوام کے لیے کچھ کریں تاکہ آپ کل کو منہ دکھانے کی قابل ہو جائیں یا کسی عوام کے پاس جانے کی قابل ہو جائیں، چونکہ آپ کے پاس وہ کارکردگی تو ہے نہیں، آپ حلقوں میں تو جا نہیں سکتے. تو آپ یہی اس طرح کے ہتھکنڈے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہی پروف ان سے کی جا سکتی ہے. تو یہ بھی کر لیں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا. پہلے جتنی آ گئی اس سے کیا ہو گیا؟ کیا پی ٹی آئی کے یا عمران خان کا جو گراف ہے، اگر یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی ان کو فائدہ ہوگا ہے تو پھر جائیں الیکشن میں، کیونکہ آڈیو تو کافی زیادہ نکال چکے ہیں آپ، مختلف پہلے بھی کئی آ چکی ہیں. تو پھر تو آپ بہترین موقع ہے، پھر آپ جس طریقے سے آپ جائیں الیکشن میں تو پھر پتہ چل جائے گا، آٹے دال کا پاؤ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ عوام جو ہے کس کو چاہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے. یہ بینظیر بھٹو جو ہے ان کی بھی انہوں نے جس طریقے سے تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھی اور اس وقت سے لے کر یہ اسی طریقے سے یہ حربے اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں. وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے والا حساب ہے. تو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز ہے نہیں بیچنے کے لیے، کارکردگی دکھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور دوسری جانب جو عمران خان کے حوالے سے جو بڑے بلند و بانگ انہوں نے دعوے کیے تھے، اب باقی حکومت ان کے پاس ہے تو نکالے نا ایک بھی ان کا کوئی پروجیکٹ، کوئی کرپشن کا ایک بھی کیس نکالے، وہ بھی ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے پھر کبھی توشہ خانہ لائے، کبھی گھڑی والا معاملہ کر کے، کبھی کسی کو، کبھی آڈیو لیکس، یہ سارا ڈال رہے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے جب ان کے پاس کوئی ایجنڈا تو ہے نہیں، نہ اپنا پرفارمنس کے حوالے سے اور نہ عمران خان کی کسی کرپشن کے یا اسکینڈل کے حوالے سے، تو اسی لیے یہی چیزوں پہ اتفاق کر رہے ہیں یہ. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی ان کو فائدہ ہوگا، جب ملک یا عوام کا اس سے فائدہ ہوگا اس طرح کے ہتھکنڈوں سے. عوام کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. زیب خان صاحب یہ بتائیے گا، آج پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے ہزارہ کی گیس کے حوالے سے جو ہے وہ دہلی علاقے جو ہے جس طرح گلیات ہو گیا، آپ کا بھی تعلق ہزارہ سے، میرا اپنا تعلق جو ہے وہ ہزارہ ڈویژن سے ہے. وہاں کے ایک اور مطلب کہ انہوں نے ایک تقریب کی اور اس میں جو ہے وہ ایک اعلان کیا کہ ہم ہزارہ کو جو ہے گیس دینے جا رہے ہیں. تو یہ کیسا دیکھتے ہیں خباز سے قبل اس طرح پہلے بھی مرتضیٰ جویل عباس صاحب جو ہے 15 سے جو ہے وہاں سے ایم این اے منتخب ہوئے اور جس طرح ہوئے ساری قوم کو پتہ ہے. اور جو نواز شریف صاحب ہیں وہاں سے وزیر اعظم رہے ہیں اس حلقے سے، تو ایک بڑا حلقہ ہے لیکن ابھی تک گیس وغیرہ تو نہیں آئی. 10-15-30 سال سے وہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور الیکشن بھی جیتے ہیں، لیکن انہوں نے عوام کے ساتھ کوئی وعدہ وفا نہیں کیا. سر کیسا دیکھتے ہیں کہ ہزارہ کی عوام کو انہوں نے کیا، یہ عوام کو کس طرح کا انہوں نے جو ہے وہ ایک تقریب کی، اور وزیر اعظم ہاؤس کی تقریب کو سر آج کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ سوال کا جواب دینے سے پہلے اسد بھائی کو السلام علیکم کہنا چاہتا ہوں. میں جب آیا تھا تو میں ان کو اسلام نہیں کر سکا تھا. جو آپ نے بات کی ہے کہ ہزارہ اور یا کسی بھی علاقے کے لیے، دیکھیں نون لیگ جو ہے نا، نون لیگ ایک بڑا ٹپیکل پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ سے چلتی آئی ہے. ان کا جو بنیادی ان کے دماغوں کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ ہے برائبری کا، رشوت دینے کا، پیسہ چلانے کا، لوگوں کو دے کے اپنی طرف راغب کرنے کا. یہ انہوں نے سیاسی میدان میں بھی ہمیشہ ایسے کیا ہے، اور اس وقت یہ بھی ایک لحاظ سے ایک سیاسی، آپ اس کو رشوت کہہ سکتے ہیں، جو عوام کو دکھا رہے ہیں سبز باغ. کہ آپ کو اب آپ پہلے سوچیں
کہ یہ گیس لے کے کدھر سے آئیں گے؟ شہباز شریف اپنی گیس بنائے گا یا پی ڈی ایم والے اپنی گیس جنریٹ کریں گے؟ کہاں سے لے کے آئیں گے گیس؟ جب جہاں پہ گیس اویلیبل ہے ان کو تو مل نہیں رہی. جن شہروں کے اندر، جن قصبوں کے اندر جہاں پہ گیس اویلیبل ہے ان لوگوں کو تو گیس مل نہیں رہی. تو یہ ایک ہزارہ کے یا جو دور افتادہ جو مقامات ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہے ادھر وہاں پہ گیس کہاں سے پہنچائیں گے؟ تو یہ بالکل گیمکس ہیں. وہ ایک جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں سیف پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی لگتا ہے کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں لگ ایسے رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ انتخابات جو ہے وہ جلدی ہوں گے، ان کو جلدی ڈیٹ دینی پڑے گی. تو اس صورتحال کو بھی یہ مد نظر رکھ کے جو اپنے جن علاقوں میں ان کو لگتا ہے کہ یہ کسی قسم کی سیاسی برتری جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں یا ان کو کوئی ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے، ان علاقوں میں جائیں گے یہ، اور وہاں پہ جا کے یہ سیاسی رشوت جو ہے یہ لوگوں کے میں دھول جھونکنے کے جو برابر ایک طرح کا کام ہے وہ یہ کریں گے. لیکن میں ایک چیز آپ کو میں بتا دوں، میرے سے کل کسی نے یہ پوچھا کہ اگر خان صاحب کل سے جلسے جلوس اناؤنس کرنا سٹارٹ کر دیں تو کیا لوگوں کی اس میں شرکت ہوگی؟ میں نے کہا دیکھیں لوگوں کی شرکت جو ہے نا اس وقت جو خان صاحب کی طرف یا پی ٹی آئی کی طرف وہ جو رغبت ہے، جس وقت الیکشن ہوا جلسے جلوسوں میں اب لوگ آئیں یا نہ آئیں، لیکن یہ خاموش انقلاب جو ہے نا یہ ان کو ووٹ کی صورت میں نظر آ جائے گا. لوگ اتنے بفرے ہوئے ہیں. اور ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے آڈیوز کا ذکر کیا کہ جب آپ ان سے کسی پالیسی کے اوپر کوشچن کریں گورنمنٹ سے یا کسی معیشت کے اوپر ان سے کوئی سوال کریں، کوئی سماجی بہبود کے اوپر کوئی سوال کریں، تو وہ آگے سے جواب میں آڈیوز اور ویڈیوز دھل گئے ہیں. لیکن جو اب ان کو ڈر ہے، جو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ڈر صرف ان کو یہ ہے، سب سے پہلا کام اس نے آ کے جو احتساب جس نظریے پہ پی ٹی آئی کی پہلی گورنمنٹ بھی بنی تھی اس کو وہ دوبارہ سے زندہ کریں گے. اور اس دفعہ تو زندہ کرنے کے امکانات اس لیے بھی زیادہ ہے کہ پچھلی دفعہ کا جو پریشر عمران خان صاحب کے اوپر تھا، آپ نے خود سنا، ان کے منہ سے بھی سنا کہ ان کو روکا جاتا تھا کہ جی احتساب کی بات نہ کریں، آپ صرف اکانومی کے اوپر توجہ دیں.